روحانی نظم و ضبط ہماری انسانی کمزوریوں میں، یہاں تک کہ مسیحی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی ضرورت ہے تاکہ ہم واضح طور پر سوچ سکیں اور بائبل کے مطابق جواب دے سکیں۔ میں زکریا امیر ہوں۔ یہ خاص اصول اس حیرت انگیز واقعے سے لیا گیا ہے جسے ہم یسوع کی صورت کا بدل جانا کہتے ہیں، اور جب آپ وہ پڑھتے ہیں جو لوکا نے تحریر کیا، اس نے ہمیں دو ایسی تفصیلات دی ہیں جو آپ کو دوسری اناجیل میں نہیں ملیں گی، یعنی متی اور مرکس میں، جہاں یہ خاص واقعہ دہرایا جا رہا ہے۔ اور ان دو تفصیلات میں دو چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے، یسوع جب پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس کی صورت بدل گئی، اور میرے خیال سے یہ غالباً کوہ ہرمون تھا۔ ذاتی طور پر میرا یقین ہے کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ یہ یسوع کے کیسریا فلپی میں ہونے کے بعد بیان کیا گیا۔ کیسریا فلپی اسرائیل میں شمال کی طرف تھا، بنیادی طور پر کوہ ہرمون کے دامن میں، جو اس علاقے کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے، اور وہاں پر یسوع نے کلام کیا، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور 18ویں آیت۔ اور اکثر اوقات اس مخصوص علاقے کو عالم ارواح کہا جاتا تھا کیونکہ یہ ہر طرح کی ابلیسی روحوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ غاروں کو دیکھیں، ہم میں سے کچھ وہاں گئے بھی ہوں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ان کے پاس بت موجود تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ لیکن اس واقعے کے بعد یسوع پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں اس کی صورت بدل گئی، اور اس نے 3 آدمیوں کو ہمراہ لیا، پترس، یعقوب اور یوحنا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس واقعے میں جیسا کہ لوکا بیان کرتا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں، اور پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد جو اس نے کیسریا فلپی میں کی تھیں، یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا۔ اب ہمارے پاس اس حقیقت کا حوالہ ہے کہ یسوع اپنے آپ اس پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ متی اور مرکس نے اس خاص واقعے کو بیان نہیں کیا، لیکن روح القدس لوکا کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ یہ کیسا منظر رہا ہوگا، یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ اور یاد رکھیں، ایک مرتبہ یسوع صدوقیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے قیامت سے انکار کیا۔ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بہت آزاد خیال تھے۔ فریسی قیامت پر یقین رکھتے تھے، لیکن صدوقی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور خدا نے ان صدوقیوں سے کہا کہ خدا زندوں کا خدا ہے، نہ کہ مردوں کا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ یسوع کے ساتھ کون تھا؟ 2 آدمی جو صدیوں پہلے جی چکے تھے، جو زندہ تھے اور یسوع کے ساتھ تھے، موسیٰ اور ایلیا۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ ان کے ساتھ اپنی موت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس طرح یہاں ہماری توجہ اس حقیقت پر ہے کہ یسوع دعا کر رہا تھا، مگر وہ اٹھ گئے۔ اور غور کریں، یہ ایک اور متغیر متن ہے جو دوسری اناجیل میں درج نہیں ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ سو گئے، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اور پھر ہم آیت 32 میں پڑھتے ہیں، مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، گہری نیند۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تھکے ہوئے تھے، شاید اس لیے کہ وہ اس پہاڑ پر نہیں چڑھے تھے، شاید اونچائی کی وجہ سے۔ مجھے یقین ہے کہ بہت ساری انسانی وجوہات تھیں، لیکن وہ گہری نیند میں تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے انہیں تھوڑی دیر لگی، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو انہوں نے وہ دیکھا جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے یہ دیکھا، اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ وہ ابھی تک نیند کے غلبے میں ہو، اور وہ ابھی تک اس گہری نیند سے باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شاید شرمندہ ہو اور عجیب محسوس کر رہا ہو، کیونکہ اسی وقت اگر آپ دوسری اناجیل کو پڑھیں، آسمان سے آواز آئی اور کہنے لگی، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ مجھے یہ سوچنا پسند تھا کہ خدا کہہ رہا تھا،
پطرس خاموش ہو جا، یہ لمحہ میرے بیٹے کا ہے، میرے بیٹے کے جلال کا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں یسوع نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اور یہ دلچسپ ہے، جب میں یہ پڑھ رہا تھا اور یہ دو چیزیں جو لوکا نے یہاں بیان کی ہیں جو انجیل کے دوسرے مصنفین نے نہیں کی، میں نے فوراً گتسمنی کے باغ کے بارے میں سوچا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم اس سے یہ سبق لے سکتے ہیں، کیونکہ گتسمنی کے باغ میں پطرس، یعقوب اور یوحنا یسوع کے ساتھ تھے، باقی شاگردوں کے علاوہ۔ ایک ہی بات ہے، وہ پہاڑ جہاں یسوع کی صورت بدل گئی، لیکن دوسری بات جو ہوئی وہ کیا ہے؟ جب یسوع دعا کر رہا تھا تو وہ سو گئے۔ آپ کے پاس یہ دو واقعات ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں وہ دو اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک دنیاوی سبق، ہم بعض اوقات اپنی انسانی کمزوریوں کو اپنی زندگیوں پر قابو پانے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ان پر غالب آنا چاہیے۔ اب میں دونوں صورتوں میں سو جانے کے لیے رسولوں پر الزام نہیں لگانا چاہتا، آخر وہ انسان تھے، لیکن یسوع نے ان سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ دوسرے الفاظ میں وہ اس لمحہ میں یسوع کے ساتھ مشابہت نہیں رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ کس دور سے گزر رہا ہے، اور ان کی انسانی فطرت ان پر غالب آ گئی۔ میں اس کی پہچان کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں سے جو روحانی سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، ہمیں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ یہاں روحانی سبق ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہمیں نیند کی ضرورت ہے، لیکن جب مسیح زندگی کی بات آتی ہے تو ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ دنیاوی سوچوں کو اپنے ذہن میں گھسنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ وہ ہمیں دنیاوی فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں۔ پولس نے تھسلنیکیوں کے نام اپنے خط میں یہ بات کہی جب اس نے یہ کہا، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ اب وہ یہاں استعاراتی طور پر بات کر رہا ہے، وہ روشنی اور دن کی مثالیں استعمال کر رہا ہے اور اس کا موازنہ رات سے کر رہا ہے۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے۔ اب یہ بھی ایک روحانی سبق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نیند کی ضرورت نہیں، یسوع کو بھی کامل انسان ہوتے ہوئے نیند کی ضرورت تھی۔ یاد ہے جب وہ سو گیا اس کشتی میں جو ڈوبنے کے لیے تیار تھی، لیکن ہمیں روحانی طور پر نہیں سونا اوروں کی طرح، یعنی وہ جو سوئے ہوئے اور اپنے ارد گرد چھائی ہوئی تاریکی سے بے خبر ہے، گناہ کی تاریکی۔ پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، اور نفس پر قابو پانے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے نا، ضبط نفس، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ اور اس میں سے روحانی نقطہ نظر بنانے کے لیے لغوی پن کا عنصر موجود ہے، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بکتر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ جب پختگی کی بات آتی ہے تو یہ حیرت انگیز ہے، خاص طور پر ہم میں سے ایک گروہ کے لیے جو کہ ایماندار ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی عکاسی کرنی ہے، ایمان کا کام، محبت کی محنت، امید کا صبر۔ در حقیقت پولس نے اسی طرح سے خط شروع کیا تھا، تھسلونیکیوں کے نام اپنا پہلا خط۔ وہ اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناغہ یاد کرتے ہیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے۔ اور یہاں خط کے اختتام میں وہ انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ وہ ایمان اور محبت کا بکتر اور نجات کی امید کا خود پہن لیں۔ تو میں اس اصول کو دہرانا چاہتا ہوں اور دوبارہ یہ سوال اٹھاؤں، ہماری انسانی کمزوریوں میں یہاں تک کہ مسیحی طور پر ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی ضرورت ہے تاکہ ہم واضح طور پر سوچ سکیں اور کلام مقدس کے مطابق جواب دے سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے نظم و ضبط کو ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جس میں جسمانی نظم و ضبط اور روحانی نظم و ضبط شامل ہے؟ اگر آپ پہلا تیموتھیوس 4 باب کو دیکھیں، وہ اپنے ساتھی خدمت گزاروں کو لکھ رہا ہے، اور وہ یہ تیموتھیوس سے کہتا ہے کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے، اور یہ سچ ہے۔ میرے خیال میں ہم سب نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ جسمانی ورزش کی اہمیت ہے۔ در حقیقت آپ کی عمر جتنی بڑھتی جائے گی، آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ ورزش کا تعلق براہ راست آپ کے بلڈ پریشر اور آپ کے بلڈ شوگر کے لیول اور اس سب سے ہو سکتا ہے۔ آپ فزیکل سائنس، میڈیکل سائنس سے جانتے ہیں کہ جسمانی ورزش کی اہمیت کیا ہے، لیکن پولس آگے کہتا ہے، لیکن دینداری یہ خدا پرستی کا نظم و ضبط ہے، روحانی نظم و ضبط
لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ جس طرح جسمانی ورزش فائدہ مند ہے، اس میں فائدے ہیں، بہت اہم فائدے ہیں، لیکن روحانی ریاضت، روحانی نظم و ضبط اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت زبردست مثال ہے جو ہمارے پاس تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کے خط میں موجود ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح نظم و ضبط میں رکھ سکتے ہیں؟ ہم بیدار رہیں اور واضح طور پر یہ سوچیں کہ ہم ہر روز یسوع مسیح کے لیے جی رہے ہیں۔ اور جب میں نے اسے دیکھا، میں نے سوچا ٹھیک ہے، سب سے پہلے پالوس کہتا ہے کہ ہمیں کچھ جسمانی ورزش کی ضرورت ہے، اور میں اعتراف کرتا ہوں مجھے اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کے لیے نظم و ضبط چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے روحانی نظم و ضبط، روحانی ورزش۔ روحانی ورزش کرنے کے لیے ہم اپنے اندر نظم و ضبط لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جو میری مدد کرتی ہے وہ ہے تعلقات۔ یہ وہی ہیں جس کے ساتھ میں وابستہ ہوں۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی میں اس معیار کی عکاسی کرتے ہیں اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس سے حوصلہ افزائی حاصل کرتا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی ان میں سے کچھ پریزنٹیشنز میں ذکر کیا ہے کہ جس شخص کی میں نے بہت تعریف کی تھی اب وہ یسوع میں سو گئے ہیں، وہ ڈاکٹر اسٹیفن آلفورڈ ہیں۔ ایک آدمی جو افریقہ میں پیدا ہوا، ان کے والدین مشنری تھے، ان کا تعلق انگلستان سے تھا۔ امریکہ میں آئے اور ایک طاقتور استاد اور کلام سنانے والا بن گیا، اور مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا، ان کے ساتھ خدمت کرنے کا، اور وہ ایک دیندار آدمی تھا۔ در حقیقت میں نے ان کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے سیکھا کہ ڈاکٹر بلی گراہم جب ان کا کروسیڈ ہوتا، وہ اسٹیفن آلفورڈ کو دعوت دیتے تھے کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ ایک دن دعا میں گزاریں۔ بلی گراہم اس قدر اس آدمی کے روحانی نظم و ضبط کی تعریف کرتے ہیں، آپ یہ جانے بغیر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کامل نہیں تھا، لیکن ہمیں اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، تو ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ہمارا احتساب ہوگا، میرے خیال میں احتساب بہت زیادہ اہم ہے۔ کلام مقدس اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہماری ازدواجی زندگیوں میں احتساب، جو کہ احتساب کا سب سے بڑے پہلو میں سے ایک ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اس میں دو بالغ لوگوں کی ضرورت ہے۔ خدمت میں احتساب، میں اپنے ساتھی خدمت گزاروں کو دیکھتا ہوں جو میرے ارد گرد ہیں، جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں، جو میری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نظم و ضبط قائم کروں گا، ہمیں اس سے متعلق کچھ کرنا ہوگا۔ اور ان پہلوؤں میں سے ایک جس میں مجھے اپنے اندر ہر روز نظم و ضبط لانے کی ضرورت ہے وہ ہے دعا، کیونکہ میں فطری طور پر دعا نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں میں ایک بہانہ بنا سکتا ہوں، ہماری سوچیں خدا کی مرضی کو جاننے کی دعا ہے، لیکن میرے خیال سے جب خدا نے یہ کہا تو اس کا صرف یہی مطلب تھا بلا ناغہ دعا کرو۔ پہلا تسلونیکیوں 5 باب اس کی 17 آیت۔ میرا خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، بے شک وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے لیے روحانی نظم و ضبط کے لیے ایک دعائیہ جنرل رکھنا نہایت خاص چیز ہے، اور پھر اس بات کا وقتاً فوقتاً جائزہ کرتے رہنا کہ خدا میری دعاؤں کا کیسے جواب دے رہا ہے۔ اور دوسرے پہلو میں جن کے لیے مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس یہاں بہت سی مثالیں ہیں۔ میرے خیال میں تبدیلی کے پہاڑ سے مجھے اصول دہرانے دیں۔ ہماری انسانی کمزوریوں میں یہاں تک کہ مسیح طور پر ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی ضرورت ہے، تاکہ ہم واضح طور پر سوچ سکیں اور کلام مقدس کے مطابق جواب دے سکیں۔